ذوالفقار راحت صاحب، لاہور میں کیا ماحول بن رہا ہے؟ پنجاب کی پولیٹکس میں کیا خبریں چل رہی ہیں اور عوامی رائے اس وقت کیا ہے؟ کیا وہ اوپینین جو کہا جاتا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں ہے وہ تھوڑا سا مولڈ ہوا، تبدیل ہوا؟ کیا حالات ہے اس وقت؟ دیکھیں، ایک تو آج جو چیف منسٹر ہاؤس لاہور میں ایک امپورٹنٹ اجلاس ہوا جس کا ڈاکٹر صاحب نے تذکرہ کیا، اور آج اس میٹنگ کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں جو بریف کیا گیا، عامر میر صاحب نے بریفنگ دی. انہوں نے کہا کہ کوئی 200 کے لگ بھگ ایسے حلقے ہیں جو حساس پولنگ اسٹیشنز ہیں، اور اس کے لیے الگ سے سیکیورٹی کا بڑا اسپیشل قسم کے ارینجمنٹس ہیں. مبصرین کے لیے الگ سے سیکیورٹی ہے، رینجر بھی موجود ہوں گے، پولیس بھی اویلیبل ہے، آرمی بھی اویلیبل ہے. یعنی لاکھوں کی تعداد میں فگر جو انہوں نے بتایا کہ سیکیورٹی کی ڈپلائمنٹ ہوگی، جو اہلکار ہوں گے. تو ماضی میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ الیکشن کے لیے تو اویلیبل ہی کوئی فورس نہیں ہوتی تھی، لیکن اب اویلیبل ہے. خیر، آگے چل کے جو انتظامات کے حوالے سے بات ہوئی کہ چیف منسٹر پنجاب کو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا جی کہ پنجاب گورنمنٹ نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر بھی بڑا اچھا کام کیا، اور محسن نقوی صاحب ویل ڈن، اور باقی صوبے بھی محسن نقوی صاحب کو فالو کر رہے ہیں، اور آپ بڑی ڈیولپمنٹ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. اور دوسرا ایک بجٹ پنجاب گورنمنٹ نے، وہ ایک امپورٹنٹ خبر تھی جو 4 مہینے کا بجٹ. لیکن یہ خبریں تو میرے پاس نہیں ہے. میں چاہتی ہوں ذوالفقار صاحب آپ اپنا تجزیہ دیں. آپ نے دیکھا کیا، رائے کیا اس وقت لوگوں کی؟ میں اسی طرف ہی آنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، کوئی بھی سلمہ گورنمنٹ بنتی ہے، کوئی الیکشن ہوتے ہیں، تو وہ سب سے بڑی ایک عددی اکثریت اپنی جگہ ہوتی ہے، ایک مورالیٹی کے اوپر وہ عمارت کھڑی ہوتی ہے. تو جہاں پہ کوئی چیز مورل کھو دے اور اس کے بعد آپ جس طرح بھی اس کے اوپر جتنی بڑی عمارت کھڑی کر لیں، تو اس کی حالت پھر وہی ہوتی ہے جو 16 مہینے کی حکومت کی ہوئی ہے. تو آج جس طرح ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ 25 کروڑ عوام کو یا 12 کروڑ ووٹرز کو یہ تو پتا ہے کہ آگے رزلٹ کیا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ الیکشن کب ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کسی فردر تبصرے کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن الیکشن سے پہلے والا جو ارینجمنٹس تھے، جو لیول پلینگ فیلڈ والا معاملہ تھا، وہ سارے مطالبات تو پورے ہو چکے. ایک آدھے کے علاوہ کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو نااہل تاحیات ہونا چاہیے یا چیئرمین پی ٹی آئی نہیں ہونا چاہیے، یہ 2-3 چیزیں رہ گئی ہیں، اور اسی بھی ابھی ضد باقی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں، وہ بھی پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دی جاتی ہے یا اسی پہ گزارا ہوتا ہے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، ہوگا وہی جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے اس میں. احتشام صاحب، آج نیب ترامیم کیس میں جو جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ تھا وہ سامنے آیا، اور بڑا امپورٹنٹ تھا وہ. اس میں بہت ساری باتیں تھیں، لیکن ایک جملہ وہ کہتے ہیں کہ عدالتوں کو پاپولر سیاسی بیانیے پر نہیں چلنا ہوتا. تو پھر سوال یہ ہے کہ عدالتیں سیاسی پاپولر بیانیے کا ساتھ دیتی کیوں ہے؟ یہ بات جو جسٹس منصور علی شاہ اپنے اختلافی نوٹ میں کہہ رہے ہیں، انہیں ساتھی ججز کو بھی کہنی چاہیے، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں، معذرت کے ساتھ چلنا، اگر سیاست میں اخلاقیات نہیں ہیں تو اداروں میں بھی ہم جب یہ دیکھتے ہیں تو لوگوں کے تحفظات سامنے آتے ہیں کہ بھی دیکھیں کیا وجہ ہے کہ 124 نمبر پہ ہماری عدلیہ پہنچ گئی ہے، اور پھر آپ نے دیکھا ایک برس میں شام صاحب اس سال 130 پہ آ گئی ہے. اچھا، اور ہماری پروموشن ہو گئی ہے اور گر گئی. اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ جی اب جس انداز سے چیزیں شیپ اپ ہو رہی ہیں، اب پہلے تو لوگ بہت ساری باتیں کیا کرتے تھے کہ جی یہ ہماری عدلیہ، اشرافیہ، اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز، اور پھر ہمارے طاقتور حلقے، جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گے، سیاسی اختیار ختم نہیں ہوگا، پھر الیکشن ہوگا. لیکن سیاسیات میں تو اخلاقیات کا دخل ختم نہیں ہو گیا، باقی اداروں میں بھی ختم ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اٹھتے بیٹھتے میں آپ سارے کہتے ہیں کہ جی عدم استحکام سیاسی بھی ہے، معاشی بھی ہے، اور جس طریقے سے ہمارا معاشرہ شکست و ریخ کا بن رہا ہے، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تربیت ہے نہ کچھ نہیں ہے. ہماری سیاسی پارٹیوں کو جو تربیت نہیں چاہیے، تو آگے وہ اپنے لوگوں کو لے کے جاتے، نئی پود ایسی پیدا کرتے کہ ہمارے حالات ٹھیک ہوتے. وہ ترقی معکوس کہتے ہیں نا انور صاحب، نیچے اوپر سے نیچے جانا، ہم اس طرف چلے گئے. اب یہ نیب کے بارے میں جو آپ بات کر رہی ہیں، منصور علی شاہ صاحب آپ دیکھ لیں، بڑے دبنگ جج ہیں، لیکن بڑا واضح طور پہ ان کا ٹلٹ کس طرف رہا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے بھی باتیں کیا کرتے تھے، اسی طرح منیب اختر صاحب دیکھ لیں، اعجاز الحسن صاحب دیکھ لیں، وہ کس انداز سے باتیں کیا کرتے تھے. وہ سابق چیف جسٹس کے گروپ کے لوگ ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک نیب ترمیم کی جو آپ نے بات کی ہے نا سلمہ،
मुझे अपने ذاتی طور पे लग रहा है, आपने देखना उन्होंने एडमिट कर लिया, कल से इसके बारे में हेयरिंग शुरू हो जाएगी। ठीक। ये नायब तरामीम भी मुझे लगता है ذاتی طور पे अनवर रजा ऐसे ही वापस होंगी जैसे बाकी चीजें उन्होंने आपके ख्याल में ये वापस हो जाएगी? वापस हो जाएंगी। और फिर ये जो इस वक्त सारे के सारे लोग परेशान बैठे हैं ना, 500 ठीक। लोगों के केसेस खुले हैं, ये फिर बंद हो जाएंगे। और बिल्कुल ये ठीक बंद होंगे तो मेरा ख्याल है हम किसी बंद गली इलेक्शन से होने के निकलेंगे। लिए वैसे जरूरी है कि ये जो केसेस खुले ये बंद हो ताकि बातचीत आगे बढ़ सके। घूम फिर के बाद फिर इलेक्शन पे आ जाती है। डॉक्टर साहब, 24 करोड़ अवाम जिसमें से 12 करोड़ वोटर्स, इनके लिए इलेक्शन होना जरूरी क्यों है? क्या जरूरत है इलेक्शन के लिए? देखिए, आपने बात की 24 करोड़ आवाम की या 12 करोड़ वोटर की। दूसरी तरफ हैं वो 1190 बनते हैं, 1192 बनते हैं जो MNAs हैं, MPAs हैं और सेनेटर्स हैं। हाँ। उनके लिए तो बहुत जरूरी है इलेक्शन होना, क्योंकि पिछले, अगर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, 45 साल आप देखें जो 11 इलेक्शन हुए हैं, ये जो 1190 लोग हैं, 1192 फैमिलीज हैं, ये तो अमीर से अमीर तर होते चले जा रहे हैं पिछले 45 साल। अब रहेगी बात वो 24 करोड़ पाकिस्तानियों की। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई का। एग्जैक्टली। महंगाई। बिल्कुल। और जो हुकूमत वक्त है उसका इस वक्त सबसे बड़ा मसला है डॉलर्स का फुकदान। अब मैं सोचता हूं कि जनवरी की 28 तारीख को आप डेट दे देते हैं, इलेक्शन हो जाती है, जो दो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं क्या वो हल हो जाएंगे? क्या जो महंगाई है उसमें कमी वाक़ई हो जाएगी, जब महंगाई की शरह है उसमें कमी वाक़ई हो जाएगी? क्या हमारे पास डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे जब इलेक्शन हो दोनों बातें नहीं जाएंगे? होंगी। देखिए, पिछले 3 से 4 महीनों में जितने भी मस्बत असरात आपको नजर आते हैं वो एक प्रिंसिपल की बुनियाद पे हुए हैं। वो प्रिंसिपल ये था कि हमने माशी फैसला साजी करनी है सियासी असर और रसूख के बगैर। ये जितने फायदे आपको आज नजर आते हैं, जो रुपया इंप्रूव हुआ है, ये अब जब आप इलेक्शन करवा देंगे, एक सियासी हुकूमत आ जाएगी, तो फिर आपका जो सियासी फैसला साजी है, माशी फैसला साजी जो है वो सियासी असर रसूख के तहत आ जाएगी। तो मामला तो फिर वही हो जाएगा। मुझे डॉक्टर साहब लग रहा था मॉनेटरी पॉलिसी की आज जब मीटिंग हुई है, मैं लग रहा था 22% इंटरेस्ट रेट्स कहीं 1% बढ़ाना दें, क्योंकि उनको लगता है कि जी लेकिन वो बरकरार महंगाई को रखने के लिए, कम करने के लिए एक तरीका जो गलत है। अच्छी बात है, वो उन्होंने इनको बढ़ाया नहीं है। देखिए, वो एहतशाम साहब दो चीजों पे गौर करते हैं। एक आपकी महंगाई की तवक्कुआत, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस, वो रिवर्स में है पाकिस्तान में। कीमतें चीजों की कम हो रही, बढ़ नहीं रही। और दूसरी चीज वो देखते हैं एक्सचेंज रेट। 40 रुपए डॉलर कम हो गया, 5 से 15 रुपए डॉलर आज खरीद के आने की स्टोरी है डाउन में, कि वो फिर कम होने की बात है। फिर कल बात हो रही है आपके पेट्रोल और डीजल की। 18 रुपए तक कम हो सकता है पेट्रोल भी। ये अच्छी चीजें हैं, लेकिन हमारी गुफ्तगू जरा फिर और सब में चली